Minister, Government of Maharashtra, Shri Kamal Murarka, Chairman, World Trade Center, Mumbai, Shri Vijay Kalantri, Vice Chairman, World Trade Center, Mumbai, Shri Ghazi Abu Nahal, Chairman, World Trade Centers Association, New York, the distinguished award winner this evening, guests, ladies and gentlemen. It is an honor to be here to deliver the Visvaraiya Memorial Lecture. I thank the organizers for inviting me today. Engineer Visvaraiya was an engineering genius. The block system and the automatic doors which he invented to stop wasteful overflow of water from dams, and the water supply and drainage system which he planned for the city of Aden won high praise from engineers all over the world. The Krishna Nagarjuna Sagar Dam and the various industrial units set up in Mysore under his supervision are a testament not only to his engineering acumen but also to his foresight and the desire to see India become a modern industrialized economy. He believed in hard work and perfection, and had he been here today, his advice would be to innovate, excel, and create things that were world class. It is apt that this lecture is being hosted in the World Trade Center in Mumbai, India's economic powerhouse, and the august audience include many of our captains of industry. World trade has been a driver of human growth since time immemorial and has always adapted itself to changing requirements. Friends, the major challenges presently facing our economy include an increase in trade deficit and the need to generate employment for millions of youth joining the workforce. We are recognized for our services sector that contributes to more than 60% of India's GDP. It, however, does not account for as many jobs, contributing only 15% of employment. Growth in manufacturing can be a possible long-term solution to meet the twin challenges of an increasing trade deficit and the need to generate employment for millions of our youth joining our workforce. In other words, manufacturing sector growth can be the tipping point for increasing the GDP growth in India. Indian manufacturing, however, needs to improve in terms of productivity and efficiency to compete in a globalized market. According to the Asian Productivity Organization's Productivity Database 2014, the average total factor productivity growth in India rose from 2% in the period 2000 to 2005 to 4.7% during 2005-2010, but fell to 0.9% in the following 2 years. During the year 2010-12, the TFP contributed to 11% of GDP growth in India. By comparison, its share in China's GDP growth was 26%. There is no dearth of human resources and technical competence in our country. The government has rolled out policies and regulations, including the flagship Make in India, to encourage manufacturing in India. Of course, there are no silver bullets, and one policy measure cannot change the dynamics of the sector and make India the most desirable place to manufacture for any particular sector.
In order to enhance the productivity and quality of Indian manufacturing to make it more competitive in international arena, observers have emphasized the need for early adoption of global standards in conjunction with other measures. In his book, The Lexus and the Olive Tree, the economist Thomas Friedman states that globalization is the one big thing people should focus on. Globalization is not the only thing influencing events in the world today, but to the extent there is a North Star and a worldwide shaping force, it is this system. Technology has been a principal driver of globalization. Advances in information technology in particular have dramatically transformed and given all sorts of individual economic actors, be they consumers, investors, businessmen, valuable new tools for identifying and pursuing economic opportunities, including faster and more informed analyses of economic trends around the world, easy transfer of assets, and collaboration with far-flung partners. If economic globalization is a process, the result of human innovation and technological progress and the movement of knowledge and technology across international borders, then international technical standards are at the very core of this process. Global standards are becoming an increasingly important factor in our way of life, ensuring the safety and quality of products and services, facilitating international trade, and improving the environment in which we live. They govern the design, operations, manufacture, and use of nearly everything that humankind produces. There are standards to protect the environment and human health and safety, accounting, and to mediate in commercial transactions. Other standards ensure that different products are compatible when linked together. There are even standards of acceptable behavior within a society. Most standards generally go unnoticed as they are mostly quiet, unforeseen forces such as specifications, regulations, and protocols that ensure that things work properly, interactively, and responsibly. The existence of standardized and harmonized commercial laws provides certainty and predictability for international business. Countries desire to participate in international business need to be prepared to adopt standards, conventions, and model laws that the major trading nations have already implemented as part of their laws. The adoption of such uniform laws creates an enabling environment to facilitate international trade and investment. The global technology standards has become the source of a core competitive edge for industrial development. Whoever controls the power of standard making and has its technology as the leading standard commands the initiative of the market. Joe Bhatia, president of the American National Standards Institute, estimated in the year 2011 that standards directly affect at least 80% of the international merchandise trade, worth about $13 trillion. The reasons for adopting global standards are compelling. These include, firstly, standards can be strategic tools for companies to ensure that business operations are efficient, increase productivity, and access new markets. Secondly, standards help businesses cut costs.
through improved systems and processes, increase customer satisfaction through improved safety, quality and processes, and allow access to new markets by ensuring compatibility of products and services. Thirdly, standards can help reduce the impact of production and consumption on the environment. Fourthly, conformity to standards helps reassure consumers that products, systems and organizations are safe, reliable and good for the environment, which impacts demand. Fifthly, numerous studies have shown that standards boost businesses and economies. And yet, ladies and gentlemen, the adoption of these global standards is not without concerns. If standards control access to markets and directly affect the world trade, at least two key issues need to be considered. One, amongst the most important issues are global competition and who controls the global standardization process. An examination of the so-called global standards institutions, or the GSIs, reveals that they are not truly global but are specific to a few developed countries. And two, since standards are typically developed by various groups or committees in private and public sectors, it is difficult to discern who was sitting at the table during the development of a particular standard and whose interests did the participants represent. The global standardization process, therefore, needs to become much more transparent so that interested parties can better understand the potential competitive effects of particular standards. Ladies and gentlemen, the development of complex technology standards requires a multidisciplinary set of skills and experience. Today's world is heavily dominated by engineering, science and technology issues, and without an enabling ecosystem, it is not possible to participate in a standardization process. Effective participation in standardization projects require a multidisciplinary view that includes business, commerce, trade, and public policy issues such as health, safety, the environment, energy, sustainability, ethics, and an assessment of potential legal risks, in addition to engineering, scientific, and technological skills. In short, participation in global standardization projects requires considerable preparation. Given that these technology standards are the essential building blocks by which a nation can develop and maintain a competitive national economy, the challenge is to develop the capacity not only to meet the requirements of international standards, but to create and set standards that become global in their influence. We need to be more active in the global standard setting forums and adopt these standards. Adoption of global standards will improve our productivity and enable Indian companies to access the global export market. As the software industry has shown, growth of an industry often first comes from the export market. This can be replicated in manufacturing as well. The export market is also generally more profitable, and growth in exports will reduce the trade deficit. And even where we employ country-specific standards, we must ensure that these equal
or better the existing international ones. Otherwise, we would only be discouraging innovation and offering to our domestic market products and technologies that are inferior. The basic question is whether individuals, companies, and governments are prepared to participate in the complex, multidisciplinary world of global standardization. Competition in this field can be brutal if adequate preparation is lacking. Our industry needs to prepare better and in the process expand its global reach. Jai Hind. आज की इस नशिस्त का मकसद यह है कि आज की दुनिया में और आने वाली दुनिया में किस तरह से इल्म की ताकत हासिल की जा सके। इस पे चर्चा बहुत हुआ, मगर बात जहाँ से शुरू होती है वहीं ख़त्म हो जाती है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि ज़हनी तौर पे हम चंद मसाइल को अपने जहनों में साफ़ कर लें, उसके बाद अगला कदम जो उठाना है वो उठाएंगे। तो पहली चीज़ तो यह है कि जो भी इस मुल्क में रहता है वो इस मुल्क के शहरी हैं, नागरिक हैं। तो बतौर नागरिक के उनके क्या हुकूक हैं तालीम के दायरे में, ये तो पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि वाक़ईतन क्या सूरत हाल है। तीसरी चीज़ ये है कि उसके वजूहात क्या हैं, और आखिरी चीज़ ये है कि आगे क्या करना चाहिए। पहले सवाल का जवाब आप सब जानते हैं। नागरिक हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, जो हुकूक हैं वो दस्तूर में लिखे हुए हैं और उस मामले में सब बराबर हैं। मगर असलियत क्या है, वो चीज़ बहुत दिनों तक उस दर पर्दा रही। सब ये कहते थे कि हाँ सब बराबर है, सब ठीक है, सबके साथ ठीक है, सब सेहतमंद हैं। मगर क्या कमियां थीं, क्या बीमारियां थीं, उस पर गौर नहीं किया गया, बहुत दिनों तक गौर नहीं किया गया। सन 80-82 में से एक सरकारी रिपोर्ट बनाई गई थी, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। आखिर में 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सामने आई और उससे एक सिलसिला शुरू हो गया, इसलिए कि जिन लोगों ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुहैया की थी वो सियासी लीडरान नहीं थे, वो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने वो तमाम चीज़ें निकाली जो कि सरकारी रिपोर्टों में थी, छुपी हुई थी, कभी सामने नहीं आई थी, और बात उससे साबित हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह कि सरकार ने प्रोग्राम बनाए, मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाए, अच्छे प्रोग्राम बनाए, मगर जब तक कि वो प्रोग्राम नई दिल्ली से चल के पुरानी दिल्ली पहुँचे और पुरानी दिल्ली से लखनऊ पहुँचे, कलकत्ते पहुँचे, मुर्शिदाबाद पहुँचे, हैदराबाद पहुँचे, औरंगाबाद पहुँचे, वो कम से कमतर होते गए। तो चंद सालों बाद जब अबू सालेह शरीफ के नाम से आप लोग वाकिफ़ होंगे, उन्होंने दोबारा उन प्रोग्रामों को देखा और कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, और उनके एक दूसरे साथी थे प्रोफेसर कुंडू, उन्होंने तो बात सामने ये आई कि साहब ठीक है प्रोग्राम अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं मगर उन पे अमल नहीं हुआ है। अब मुलजिम कौन है इस पे बहुत लंबी बहस हो सकती है, मगर सीधी सादी चीज़ ये है, और ये सिर्फ तालीम के मामले में नहीं है और अक़लियतों के तालीम के मामले में नहीं है, सरकार के हर प्रोग्राम के साथ ये हो रहा है कि दिल्ली में जो मंसूबे बनते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मगर वो जहाँ पे उनका असर ज़ाहिर होना चाहिए वहाँ पहुँचते पहुँचते वो काफ़ी हद तक तहलील हो जाते हैं।
تو آپ سے جو بات مجھے آج کہنی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ 3 چیزیں ہیں. ایک، حقوق کے معاملے میں حق کیا ہے، اور اس میں بغلیں جھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب شہری برابر ہیں، سب کا برابر کا حق. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کو دیکھنا ہے گریبان میں غور سے سر ڈال کر کہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہم نے کیا کیا. سرکار سے جو مانگنا ہے وہ مانگنا چاہیے، اس میں کوئی مبالغے کی گنجائش نہیں ہے، مگر انفرادی طور پہ ہر خاندان میں، ہر پریوار میں کیا کرنا چاہیے تعلیم کے معاملے میں، وہ کس حد تک ہم کر رہے ہیں. ایک 10-15 سال ہوئے، یو پی میں ایک شہر ہے اٹاوا، وہاں ایک بہت پرانا کالج ہے، اسلامیہ کالج کے نام سے، بہت پرانا، 100 سال پرانا ہے. تو ان کے سالانہ جلسے میں گیا اور وہی کر رہا تھا جو ہر سالانہ جلسے میں کہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور بچے آتے ہیں، انعام لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. جب وہ تقریب ختم ہوئی تو میں نے پرنسپل صاحب سے پوچھا کہ میں نے سنا تھا کہ یہ اسلامیہ کالج، مگر اکثر و بیشتر انعام جیتنے والے لڑکے لڑکیاں غیر کلمہ گو ہیں، تو یہ معمہ کیا ہے؟ بولے کہ تعلیم کے معیار کے لحاظ سے ڈسٹرکٹ میں یہ سب سے اچھا کالج ہے، اس لیے یہاں سب داخلہ لینے آتے ہیں. رونا صرف یہ ہے کہ 8ویں جماعت کے بعد ہمارے اپنے قوم کے بچے نہیں ٹکتے. کیوں نہیں ٹکتے؟ اس لیے کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ اب بہت پڑھ لیا، اب چلو دکان پہ بیٹھو، جو بھی خاندانی کاروبار ہے اس میں لگو. تو انفرادی طور پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس معاملے میں الزام ہر فرد پہ آتا ہے، ہر خاندان پہ آتا ہے، تو غلط نہیں ہوگا. یہ تو ایک چیز ہوئی. دوسری چیز یہ کہ اجتماعی طور پہ کبھی ہمیں ہوش آیا، بہت سالوں بعد ہوش آیا. جنوبی ہندوستان میں جلدی آیا، شمالی ہندوستان میں بعد میں آیا. تو ہم نے کیا شروع کیا؟ ہم نے انجینئرنگ کالج بنانے شروع کیے، ہم نے میڈیکل کالج بنانے شروع کیے، ہم نے ڈگری کالج بنانے شروع کیے. مگر جس چیز پہ توجہ دینی تھی اس کو ہم نے نظر انداز کیا. پرائمری اسکول بنانے پہ توجہ نہیں دی، سیکنڈری اسکول بنانے پہ توجہ نہیں دی، اور سماج کے ان حلقوں پہ جہاں کے سب سے زیادہ غریبی ہے، جہاں سب سے زیادہ ڈپریویشن ہے، اس پہ توجہ نہیں دی. کھاتے پیتے طبقوں پہ اچھی توجہ دی. تو وہ توجہ تو سر سید لہر الرحمہ کے زمانے سے دی جا رہی ہے. بہت بڑی یونیورسٹی بنی، مگر اس یونیورسٹی میں پہلے 50 سالوں میں کون لوگ گئے؟ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ گئے، باقی نہیں گئے. تو توجہ دینے کی جو جگہ ہے وہ سماج کا وہ طبقہ ہے جہاں کے تعلیم نہیں پہنچتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمارت کی بنیاد جب ڈالیں گے تو پہلے اوپر سے نہیں شروع کریں گے، نیچے سے شروع کریں گے. اور ایک بار ہم بنیاد ٹھیک ہوگی تو دھیرے دھیرے ہر انسان میں قابلیت کا جو جز ہے وہ تقریباً برابر ہے، چاہے یہاں ہو یا انگلستان میں ہو، جاپان میں ہو، چین میں ہو، کہیں. سوال یہ ہے کہ اس کو آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، کس کو اس کو نکھار کے سامنے کیسے لاتے ہیں. وہ چیز ہم لوگ کرنے سے اب تک اس معاملے میں بہت کوتاہی دکھا رہے ہیں. تو 3 باتیں ہیں اور تینوں پہ بیک وقت
توجہ دینے کی ضرورت ہے. حکومت سے جو مانگنا ہے وہ مانگیے, آپ کا حق ہے. اور حکومت کو یہ اعتراف بھی دلانا ہے کہ حکومت آپ کا حق دینے میں کوتاہی کر رہی ہے, ماضی میں بھی کی ہے, آج بھی کر رہی ہے. مگر ساتھ ساتھ جو انفرادی اور اجتماعی فرض ہے اس کو بیک وقت اس پہ توجہ دینی ہے. اطلبوا العلم ولو کان بالسین, جس قوم سے یہ کہا گیا ہو وہ تعلیم سے ناواقف ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آج سے 100 سال پہلے, اس سے زیادہ ہوا, علامہ اقبال نے کہا تھا کیا کہا تھا, شعر پڑھ دوں آپ کو. اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا. غور کیجئے, 100 سال پہلے, 125 سال ہو گئے. اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا, ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نشتر. تو وہ خون و فاسد جو ہماری رگوں میں آ گیا ہے اس کو آپ کس طرح سے نشتر کا استعمال کرنا ضروری ہے. زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اگر ہم کل کی دنیا میں اٹک گئے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم کو یہ دیکھنا ہے, اور پروفیسر اسلم پرویز صاحب نے غالباً متفق ہوں گے جو کہ افشی صاحب نے کہا کہ آگے کیا ہو رہا ہے, 5 سال کے آگے کیا ہوگا. تو ری ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. میں تو کہہ رہا تھا اسلم صاحب سے کہ شاید جو ڈگریاں ہوں 5 سال کے لیے ہوں, اس کے بعد دوبارہ واپس جائیے یونیورسٹی دوبارہ. تو یہ تحریک جو ہے تعلیم کی, اس کو جو شروع کیا ہے ظفر صاحب نے, یہ بہت اچھی تحریک ہے. اس کو ہر گھر تک, ہر فرد تک, ہر محلے میں پہنچانے کی ضرورت ہے. اور اس سے اس کے فوائد جو ہیں بہت آسانی سے نظر کے سامنے آئیں گے. بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر موصوف وزیر اعظم نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس. بالکل درست بات کہی. مگر اگر سب کو ساتھ چلنا ہے تو سب کو ایک لائن میں بیک وقت کھڑا ہونا ہوگا. اگر کوئی 10 گز پیچھے ہے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو سب کو ایک لائن پہ لائیے, اس کے بعد ملک ترقی کرے گا. یہ عظیم الشان ملک ہے, ہمیشہ عظیم الشان رہے, ہمیشہ عظیم الشان رہے گا. جے ہند.